وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ آپ کا وہم ہے. یہ بیٹا جو بیوی کے پیٹ سے باہر آیا ہے یہ اجمیر والے نے دیا, یہ بدایو والے. اللہ تعالیٰ نے حیثیت بتائی ہے. تم اتنا کیوں ڈرا رہے ہو, اور وہ بھی اہل حدیثوں کو ڈراتے ہو, ہمیں ڈراتے ہو. میرے بھائیوں, جس نے سبق یہ پڑھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, زمین میں زلزلہ کیا پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم و ناظم اجلاس مدرسہ اصلاح المسلمین جو ایک جامعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے, اس کے اہم اراکین, ممبران, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام, اور بالخصوص ہمارے محترم دوست, اور جنہوں نے بار بار مجھے فون کر کے یہاں کی تاریخ کا تعین کیا اور برابر یاد دلاتے رہے. نور الہدیٰ سلفی حفظہ اللہ, جو اس وقت جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے اندر مفتی کے عہدے پر فائز ہیں, مدرس بھی ہیں, جنہوں نے بڑی محنتوں کے بعد اور قد و کاوش کے بعد ہم سے رابطہ قائم کر کے یہاں کی ڈیٹ فکس کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھادو اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات,
پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے کئی علماء سے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے کتاب و سنت پر مبنی باتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پھر مسلمان بھی بنایا، اور سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو یہ دی کہ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ جس کے پاس اسلام ہے یقیناً اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ رسمی اسلام نہ ہو، عملی اسلام اس کی زندگی میں ہو۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کرانہ مرچینٹ کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو اختیار ہوتا ہے یہ چیز خریدیں یا اس کو چھوڑ کر دوسری چیز خریدیں۔ آپ کو دکان شاپ چینج کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ یہ سامان یہاں سے خریدیں یا یہاں سے خریدیں۔ آپ کو کوئی زبردستی اپنی دکان کا سامان دے نہیں سکتا، اور آپ زبردستی کسی بھی دکان پر سامان لے نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ آپ مجبور ہیں۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب بھی تم چوائس کر سکتے ہو، نہیں۔ اور اختیار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک بحیثیت مذہب، بحیثیت دین، بحیثیت مذہب کے، دین کے صرف اسلام ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اس لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر آپ تلاش بھی کرو گے، ڈھونڈو گے بھی، یا اس طرف جاؤ گے بھی اور اس پر عمل بھی کر لو گے، تو وہ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے تعلق سے کیا کہا کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا دھرم تلاش کرے گا، کوئی دوسرے مذہب کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اس طرف جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ مذہب، وہ دین اس کا ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین پر عمل کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، قیامت کے دن بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام اس لیے ہمیں اور آپ کو ماننا ہے کیونکہ اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک
وہی دین ہے اسلام، اور اس کا پسندیدہ دین ہے اسلام۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین جو بھی تلاش کرے گا وہ ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، چاہے وہ سننے میں کتنا ہی اچھا ہو، چاہے اس کی شکل و صورت آپ کو کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے علاوہ ہے، اسلام کے اترکت ہے، اسلام کو چھوڑ کر ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو، وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی بھلا ہو، آپ کو وہ کتنا ہی خوبصورت لگتا ہو، لیکن اگر اس اچھے کام کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اچھا نہیں کہا ہے، تو پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، وہ کتنے بھی اچھے ہوں ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اس لیے بھی ہے کیونکہ اسلام محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو سب کو نکال لینی چاہیے اپنے ذہنوں سے اور اپنے اذہان و قلوب سے، اپنے دلوں سے۔ غیر مسلموں کو اس لیے برا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا دین اسلام ہے، یہ دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ کبھی زندگی میں وہ آپ سے پربھاوت نہیں ہوگا، وہ آپ سے امپریس نہیں ہوگا، وہ آپ سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دین محمد الرسول اللہ لے کر نہیں آئے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان تمام نبیوں کا دین اسلام تھا۔ یہ دین نوح کا دین تھا، یہ دین ابراہیم کا دین تھا، یہ دین موسیٰ کا دین تھا، یہ دین عیسیٰ کا دین تھا، اور اسی دین کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب ہم غیر مسلموں کو یہ بتائیں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ کا نہیں، محمد الرسول اللہ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، چاہے ان کی تعداد 1 لاکھ رہی ہو، چاہے 1.25 لاکھ رہی ہو، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا دین اسلام تھا۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ قرآن نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے اس بات کو ذہن سے نکالیے کہ یہ دین محمد الرسول اللہ کا نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وص به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ یہ کہا ہے قرآن نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ آپ سے پہلے اسی دین کی استھاپنا، اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وص به نوحا، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے بھی میں نے اسی دین کو مشروع قرار دیا تھا، یہی دین دے کر میں نے ان کو بھی بھیجا تھا، اسی دین کے نفاذ کا حکم میں نے ان کو بھی دیا تھا، جس کا پیغام ہم آپ کو کر چکے ہیں، جس کی خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ شرع لکم من الدین ما وص به نوحا والذی اوحینا الیک، اس کی خبر بذریعہ وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ہم نے ان کو بھی اسی دین کو دے کر بھیجا، ابراہیم بھی یہی پیغام لے کر، یہی دین لے کر گئے، اور ابراہیم کے بعد موسیٰ کو بھی ہم نے یہی دین دیا، اور عیسیٰ کو بھی ہم نے وہی دین دیا۔
سارے نبیوں کا دین یہی تھا، سارے پیغمبروں کا دین یہی تھا، اور قرآن نے کلیئر کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نوح کو بھی ہم نے اسی شریعت کا، اسی اسلام کا کے نفاذ کا حکم دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم کو بھی یہی اسلام دے کر بھیجا تھا، ابراہیم کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہم نے وہی دین دیا ہے۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہے ہیں، انہی لوگوں کے دین جو پیغام ان لوگوں نے دیا، اور جب ان کی قوم نے اس پیغام کو بگاڑ دیا، اس کی اصلی شکل کو مسخ کر دیا، اس کی اصلی شکل بگاڑ دی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر دی، ایکیشور واد میں بہو دیووادیت اور بہو ایش پوجا، ایک اللہ کی عبادت میں بہت سے معبودان باطلہ کو شامل کر لیا، اور جب اس کی اصلی شکل بگڑ گئی تو میں نے اثر نو دوبارہ اسی اصلی شکل کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر، آخری پیغمبر بنا کر ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نیا دین لے کر نہیں گئے، بلکہ نوح، موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کی قوم نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو بگاڑ دیا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا، تو آپ اسی شکل کو اصلی صورت میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر سموہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک نبی آیا، اور اس نبی کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پتہ چلا آدم سے لے کر محمد تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا تھی؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی اتباع سے، طاغوت کی پیروی سے، طاغوت کی غلامی سے بچو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کے سامنے جو بھی روڑا آئے، جو بھی کانٹا بنے، اور جو یہ کہے کہ نہیں اللہ تو یہ ہے، دیتا تو یہ ہے، دینے والا تو یہ ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے پہلے، اس سے کچھ مانگنے کے لیے پہلے ان سے مانگو یا ان کے پاس جاؤ۔ اللہ ڈائریکٹ تمہاری نہیں سنتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے سنتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، پہلے اپنی فرمائشیں ان کے پاس لے کر جاؤ۔ ان کو شاید معلوم نہیں ہے، قرآن کریم پڑھا نہیں ہے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی قرآن میں کم سے کم تقریباً 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اور اپنے ان گناہگار بندوں سے یہی کہا ہے اے میرے گناہگار بندو میرے پاس آؤ، اے میرے گناہگار بندو تم مجھ سے مانگو۔ یا عبادی، گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ یا عبادی، اے میرے بندوں کہہ رہا ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود یہ رب کی محبت، یہ رب کا پیار، یہ رب کی رحمت ہے کہ اپنے ان گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے یا عبادی، قل یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور کون سے بندے؟ معمولی بندے نہیں، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے شریر پر، اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر کیے ہیں، اور زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کیے ہیں۔ ان بندوں سے کہہ دو کیا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے گناہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اگر آج بھی تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو مانگو مجھ سے، اے میرے بندو آؤ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں سے بھی کہہ رہا مجھے پکارو، تو اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، محتاج وہ نہیں ہے. جرجیت صاحب محتاج ہیں. جرجیت صاحب کا پروگرام لینے کے لیے آپ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں، میرے دوستوں اور میرے متعلقین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، زندہ آدمی کا سہارا لے سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ اپنی مرضی کا مالک ہے. اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. اس کو اگر شفاعت قبول نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا. وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان کھول سکے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو نبی و پیغمبر ولی اس کی اجازت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے ہیں. تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو دین یہ اسلام اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ آدم سے لے کر محمد تک سب کا دین یہی اسلام رہا ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کی دعوت بھی دی ہے اسلام نے. آپ دیکھ لیجئے، کسی یہودی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا. کسی عیسائی سے کہو ہمارا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھے گا. لیکن دنیا میں نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سارے نبی جب اس دنیا میں جو بھی آیا، جو رسول کی حیثیت سے آیا، اس کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس زمانے کے رسول کے حساب سے دوسرا جملہ چینج ہوتا رہا. نوح رسول اللہ. موسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں آپ جو توحید کی جان ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، وہ نہیں بدلا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ نوح کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے. اس جملے میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے. اسی کو قرآن نے بطور چیلنج پیش کرتے ہوئے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. غور کیجئے میرے بھائیوں، اسی چیز کو بنیاد بنایا. کیا کہا؟ اے نبی کہہ دو یہودیوں سے، کہہ دو عیسائیوں سے، کہہ دو ان لوگوں سے جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، کہہ دو اہل کتاب سے. کیا کہو؟ ان کو دعوت دو، ان سے کہو، اناؤنسمنٹ کرو، ان کو بلاؤ. کس دعوت کی طرف؟ کس پیغام کی طرف؟ قل، اے نبی اعلان کر دیجئے. کس بات کا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، اے آسمانی کتاب والو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف جو تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، جو تمہارے نبی بھی بتاتے رہے اور ہم بھی بتاتے ہیں. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ توحید تھا. وہ کیا تھا بنیاد؟ اللہ نعبد الا اللہ،
ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ تھا بنیادی پوائنٹ. میرے بھائیوں, آپ نے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کیوں پسندیدہ ہے. اس لیے کہ اسلام سارے نبیوں کا دین, اللہ نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب کو یہی دین دے کر بھیجا, اور سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی. کسی نے کہا ان اعبدوا اللہ, کسی نے کہا اللہ نعبد الا اللہ, یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت, اور یہی مین توحید ہے. اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید آج بھی پائی جاتی ہے, اگرچہ اس مذہب میں توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی ہو گئی ہے. وہ تو آج مسلمانوں میں بھی ہے, وہ تو آج مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن اسلام سب سے زیادہ اگر مخالفت کسی چیز کی کرتا ہے تو وہ شرک کی کرتا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ بےخونی اگر کسی کی ہے تو وہ شرک کی ہے. اسلام نے سب سے زیادہ نفرت کسی سے کی ہے تو وہ شرک سے کی ہے. شرک ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہر مذہب کے اندر توحید ملتی ہے, اور اسلام نے اس توحید کو باقی رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں توحید کا جنازہ نکل رہا ہے, لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں ہے. مسلمان شرک, دو چیزیں ہیں. مسلمان شرک کرتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اسلام میں شرک نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا, یہ صاف اور شفاف مسئلہ ہے. مسلمان شرک کرتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اسلام شرک کی بےخونی کس طرح کرتا ہے؟ ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا, مجھے پکارو استجب لکم, میں تمہیں جواب دوں گا. دیکھیے اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھے پکارو استجب لکم, میں تمہیں جواب دوں گا, یعنی میں تمہاری سنوں گا. تم جو مانگو گے دینے والا میں ہوں, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں دوں گا. ڈائریکٹ پہلے حکم دے دیا کہ مجھے پکارو, سننے والا میں ہوں. اور پھر وہ جانتا تھا کہ میرے بندے اس دعوت کے بعد بھی کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے, کہیں نہ کہیں جائیں گے, کہیں نہ کہیں بہکیں گے. کوئی نہ کوئی ان کو بے وقوف بنا کر اللہ سے توڑنے کی کوشش کرے گا, اور وہ دوسروں کو اپنا وسیلہ بنائیں گے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے روکا, اور کیا کہا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ اسلام کی پہلی خصوصیت بتلا رہا ہوں, توحید. ابھی چلتے جائیے. اسلام رسالت کا صحیح مفہوم بتاتا ہے, اسلام مساوات کا صحیح درس دیتا ہے, اسلام عدل کی صحیح کنڈیشن بتلاتا ہے, اسلام دین السہل ہے, اسلام دین معتدل ہے, اسلام دین رحمت ہے. ایک ایک چیز پر اگر چلوں تو بہت وقت لگ جائے گا میرے بھائیوں, لیکن جب تک آپ بیٹھے ہیں ساتھ دے رہے ہیں میں دوں گا, اور جب دیکھوں گا کہ میرے سامنے کے لوگ چلے گئے تو پھر میں بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دوں گا. میرے بھائیوں, میں جانتا ہوں کہ بنگلہ ماحول ہے, اس لیے میں بہت آسان اردو اور ہندی بول رہا ہوں. ابھی 22 دسمبر سے میرا پروگرام بمبئی میں ہے, 22, 23, 24 یہ سب میرے بمبئی میں پروگرام لگے ہوئے ہیں. وہاں کا پروگرام بھی یوٹیوب پہ آئے گا, وہاں کا بھی سن لیجئے گا. وہاں کیسی اردو رہے گی, یہاں کیسی اردو ہے. میں نے 25 سال بہار اور بنگال کے لوگوں کا نبض پکڑا ہے. آج جو دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر کچھ مولوی ہمارے اوپر بھڑک رہے ہیں, اس بھڑکنے کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ہے اور کیا ہے, لیکن بھڑکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے بڑے مولوی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. میرے بھائی ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ہو جائے, MBBS, MD, DM کیوں نہ ہو جائے, جب تک وہ مریض کا مرض نہیں پکڑے گا
जब तक वो मरीज की बीमारी नहीं समझेगा, ऐसे डॉक्टर की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, डॉक्टर वो कामयाब है जो मरीज के मर्ज को समझ जाए, जो मर्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट करे, जो मर्ज के हिसाब से दवा चलाए, वो डॉक्टर कामयाब है। 25 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है। इसी बिहार, बंगाल, झारखंड के इलाके में घूम घूम कर मैंने नब्ज पकड़ा है। झारखंड वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बिहार वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल वालों को किस चीज की जरूरत है। भैया बैठ जाओ, क्या बताएं, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। लेडीज के लिए तो बहुत सी चीजें आ गई, जेंट्स के लिए अभी कोई चीज नहीं आई है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वरना पेशाब करने के लिए अब बीच से उठो तो अच्छा नहीं। अच्छा, अगर मुझको लगने लगे तो हम क्या करेंगे बताइए तो? मैं कह के जाऊं रुकिए मैं अभी आ रहा हूं फारिग होकर, कैसा लगेगा? जो चीज की जरूरत आपको पड़ती है हमें भी पड़ती है, लेकिन ऐसा कि थोड़ा सा सब्र करिए, बैठ जाइए। 1-1.5 घंटा बैठने में कोई वो नहीं है, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था, तौहीद। अल्लाह ने फौरन क्या कहा, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक। वो जानता था कि मेरे बंदों को लोग बहकाएंगे और कहीं दूसरे के पास वो जाएंगे, तो क्या कहा, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारना। क्लियर कर दिया, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारना। उनकी हैसियत क्या है वो बता रहा है, माला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान, ना लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, न प्रॉफिट दे सकते हैं न लॉस पहुंचा सकते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके पास ताकत ही नहीं है नफा देने की, उनके पास ताकत ही नहीं है नुकसान पहुंचाने की। माला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अल्लाह ने कहा, मेरे मना करने के बाद भी अगर जाओगे और दूसरों को पुकारोगे तो जानते हो, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर मेरे मना करने के बाद भी तुम न माने तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जालिम किसको कहते हैं? मेरा हक मार कर आप किसी दूसरे को दे दो, यही तो जुल्म है। हकदार आप हैं जमीन के इस टुकड़े के, मैं इस जमीन के टुकड़े को आपसे छीनकर किसी दूसरे को दे दूं तो यही तो जुल्म है। ये जुल्म है कि मांगा जाए अल्लाह से, देने वाला अल्लाह, और ये अल्लाह का हक छीन कर हम अल्लाह के किसी बंदे को जो बेबस है, जो खुद अल्लाह का मोहताज हो, जो खुद अल्लाह का फकीर हो, जो खुद अल्लाह का गुलाम हो, और उसको हम ये हक दे दें, तो इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम अल्लाह को मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तुम नहीं माने और तुमने इसके बावजूद भी दूसरों को पुकारा, फ़इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे। देखते रहिए अभी आप, कुरान ने एक दूसरी जगह एक और हैसियत बता दी कि सुनो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनके आस्थानों पर जाते हो, जिनकी दरों दीवारों से चिपक कर भीख मांगते हो, बेटा बेटी की, रोजी रोटी की, बारिश की, रिश्तों की, उनकी हैसियत क्या है, वो कितने कमजोर हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। ये आपका वहम है। ये बेटा जो बीवी के पेट से बाहर आया है, ये अजमेर वाले ने दिया, ये बदायूं वाले ने दिया, ये कछोचा वाले ने दिया, ये फुलवारी शरीफ वाले ने, ये आपका वहम है। अल्लाह कह रहा है कि तुम जिनको पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी थोड़ा सा कुछ ले जाए, मान लो जर्जी साहब आपके बंगाल का रसगुल्ला खा रहे हैं और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए, तो
کتنا لے جائے گی؟ ہٹ اڑا دیا. کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا, بہت چھوٹا سا, مچھر کے سر کے برابر کچھ لے کے چلی گئی. اللہ کہتا کہ جن کو تم پکار رہے ہو مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات, مکھی جو لے کر اڑی ہے نا, جو بھاگ گئی ہے نا, یہ سارے کے سارے مل کر, یہ سب کی سب جمع ہو کر اس مکھی کو پکڑ کر اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جو ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تمہارا کچھ بگاڑے گا. لوگ ڈراتے ہیں. ہم نے پڑوسی ملک میں دیکھا تھا, پڑوسی ملک کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. جیسے آپ کے علاقے میں لوگ بسوں پہ جاتے ہیں, ٹرینوں پہ جاتے ہیں, اور کہیں کہیں ان کو مندر دکھتا ہے, ہنومان کی مورتی گردن ہلاتے ہیں ایسے ہر مندر کے سامنے. ایسے ہی میں نے لاہور سے کراچی تک کا سفر میں نے ٹرین سے کیا تھا پہلی بار جب ہم گئے تھے, پہلی بار. تو جو سفر کیا تو تقریباً 1200 کلومیٹر تھا, اور وہاں کی ٹرینیں یہاں کی ٹرینوں سے بہت گھٹیا ہیں, بہت گھٹیا. وہ دھکے بھی کھاتی ہیں, لگتا ہے جیسے بیل گاڑی چل رہی ہو. تو 27 گھنٹے لگے تھے, 27 گھنٹے. مجھے یاد ہے اس ٹرین کا نام تھا تیز رو ایکسپریس. لاہور سے میں اس پہ بیٹھا تھا, جس اسٹیشن پہ رکتی تھی اس اسٹیشن پہ مزار ہوتا تھا. جیسے آپ کے یہاں لوگ دیوی دیوتاؤں کی مورتی پر کھوپڑی ہلاتے ہیں, ایسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسلمان پاکستان کا ہر مزار پر کھوپڑی ہلاتا تھا, ایسے ہلاتا تھا ایسے. اور دوران سفر میں نے, مجھ سے کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا انڈیا سے. تم کو معلوم؟ میں نے کہا اچھا اسی لیے تم کو پتا نہیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے, تم لوگ سر نہیں جھکاتے ہو ان کے سامنے. میں نے کہا نہیں, ہم کو ماں بھائی انڈیا کے آدمی, ہم کو کیا معلوم کتنی بڑی ہستی ہے, چپ چاپ خاموش رہنا ہی بہتر تھا. مجھے کیا معلوم ہے کتنی بڑی ہستی ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کون ہے. اس کا کہنا تھا کہ ارے اتنی بڑی ہستی ہے, اگر پیر مار دے زمین پر تو زمین پھٹ جائے گی. اتنا ڈرا کے رکھا ہے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے حیثیت بتائی ہے. تم اتنا کیوں ڈرا رہے ہو؟ اور وہ بھی اہل حدیثوں کو ڈراتے ہو, ہمیں ڈراتے ہو. میرے بھائیوں, جس نے سبق یہ پڑھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں, زمین میں زلزلہ کیا پیدا کریں گے, زمین میں بھوکمپ کیا پیدا کریں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, یہ اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور اللہ نے آگے جوتا مارا ہے, ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کئی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے, بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے, لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھکاری دوسرے بھکاری سے مانگ رہا ہے. ہم اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگ رہا ہے. اس سے بڑا میرے بھائیوں المیہ کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اس کا جواب ایک لیپ ٹاپ والے بابا دیتے پھرتے ہیں. لیپ ٹاپ والے بابا جانتے ہو نا, ایک ہے لیپ ٹاپ لے کے گھومتا ہے, تقریر میں لے کے آتا ہے. اس نے کئی مرتبہ میری اس آیت کا جواب دیا اور کہا ارے اس جرجسوا کو کوئی بتائے, اس بےہودے کو کوئی بتائے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج بتوں کے لیے کیا ہے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ بتوں سے کو پکارتے تھے, بتوں کو. میرے بھائیوں, اللہ جانتا تھا, ان لوگوں کی نسبت سے واقف تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان آیتوں کا غلط مفہوم نکال کے بتوں پہ فٹ کریں گے. اس لیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں, عباد امثالکم, تمہارے ہی جیسے بندے ہیں وہ. اللہ نے کہہ دیا کہ عرب کے لوگ بندوں کو پکارا کرتے تھے, اللہ کے جو وہ لوگ جو تھے اللہ کے علاوہ بندوں سے مانگا کرتے تھے, بتوں سے نہیں. انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی, ود کی, سوا کی, یغوث کی, یعوق کی, نصر کی, لات کی, منات کی, عزا کی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائیوں
وہ حقیقت میں بندوں کو پکارا کرتے تھے، ورنہ قرآن اصنام کا لفظ استعمال کرتا، اللہ عباد کا لفظ نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ یہ کمزور جن کو کہا ہے بندوں کو کہا ہے، بتوں کو نہیں کہا ہے۔ یہ توحید کا صحیح سبق سکھایا ہے، رسالت کا صحیح مفہوم آپ کو صرف اسلام کے اندر ملے گا۔ رسالت کا صحیح مفہوم آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے گا، میں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ غور سے سنیے میری بات۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے ہیں، وہ چاچا اٹھ گئے ان کو جانے دیجئے، نہیں تو وہ جائیے۔ اب اس وقت گھر جا کے کیا کریں گے؟ بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ چاچا جا رہے ہیں، چاچی تو سو گئی ہوں گی، اب یہ کریں گے کیا بیچارے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جائیے، نکل جائیے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر ایک اور خصوصیت دیکھیے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کا مطالعہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اندر آنے والے، یہ چیز سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جاؤ گے میری، اپنے یہاں آنے والے مہان پروشوں کو پروش ہی نہیں رہنے دیا، انہوں نے انسانیت سے نکال دیا۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، جین دھرم، بودھ دھرم، ہندو دھرم، یہودی، عیسائیت، کسی کو بھی لے، سکھ، کسی کو بھی لے لیجئے آپ۔ جینی لوگ کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو۔ سکھ لوگ کس کو مانتے ہیں؟ گرو نانک کو۔ یہودی موسیس موسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسائی جیسس عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہندو بھائی شری کرشن رام چندر جی کو، اور مسلمان محمد الرسول اللہ کو۔ یہ بڑے بڑے مذہبوں کی ایک حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اسلام کو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی مذہب اٹھا لیجئے، اس نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پروش کو انسان مانا ہی نہیں، انسانیت سے نکال دیا ہے۔ جینیوں کو دیکھ لو، مہاویر جی کو وہ انسان کہتے ہی نہیں ہیں۔ جینیوں کے کسی مندر میں چلے جاؤ، لکھا ہے مہاویر بھگوان۔ جینیوں نے اپنے بزرگ مہاویر جی کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ سکھوں میں چلے جاؤ، ان کے کسی بھی گردوارے میں چلے جاؤ، ہم نے تو دلی کا گردوارہ دیکھا ہے، اس میں گرو نانک جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، گرو نانک کی اس مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے نانک بھگوان۔ سکھوں نے گرو نانک کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ بدھسٹوں میں چلے جاؤ، میں نیپال کی دھرتی پر بھی گیا، میں نے لمبنی گھومی، لمبنی میں گوتم بدھ کا بہت بڑا مندر بنا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ جلسے کے بعد مجھے جب لمبنی گھمانے گئے تو مجھے گوتم بدھ کی وہ جگہ بھی دکھائی، میں نے وہاں دیکھا گوتم بدھ کی بڑی سی مورتی بنی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا، جینیوں نے مہاویر کو بھگوان کا درجہ دے دیا، سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ یہودیوں میں چلے جاؤ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے، دونوں نے، عیسائیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سن آف گاڈ، بائبل میں لکھ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ تھوڑی اور بائبل کو آگے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے 3/1 1/3، ایک تین تھا، تین ایک تھے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ ہی عیسیٰ تھا، اللہ ہی مریم، عیسیٰ ہی اللہ تھا، عیسیٰ ہی مریم، مریم ہی اللہ تھی اور مریم ہی عیسیٰ، ایک تین ہے اور تین ایک۔
एक को तीन और तीन को एक, 1/3 का ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया कि समझ ही में नहीं आता है। अगर ईसा ही अल्लाह था तो अल्लाह को क्या कोई फांसी दे सकता है, सलीब पे लटकाया जा सकता? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक तो वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। फिर ये अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसको लोग पकड़ लेते हो और यहूदी लोग उसको सलीब पे लटका देते हो और सूली पे चढ़ा देते हो और तख्तेदार पे लटका दिया जाता हो। ये अल्लाह कितना बेबस नजर आता है। मेरे भाइयों, एक को तीन और तीन को एक में मानकर ईसाई भी फंसे हुए हैं। उन्होंने अल्लाह को और ईसा को, मरियम को, तीनों को एक मान लिया और दूसरे गिरोह ने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा ही मान लो, थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लो ईसाइयों के इस अकीदे की बुनियाद पर, तो अल्लाह कितना कमजोर नजर आता है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है, सूली पे लटका दिया जाता है और अल्लाह अपने बेटे को ही बचा नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस अकीदे ने ईसाइयों की बेखुनी करके रख दी और ईसाइयों को एकदम नजरअंदाज करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ईसाइयत छोड़ छोड़ के आने लगे। आओ हमारे हिंदू भाइयों के पास आ जाइए आप। हिंदू भाइयों में साफ लिखा है, राम महान पुरुषम अस्ति, राम इस संसार के महान पुरुष थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कोई मानता ही नहीं है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। आज दुनिया में कोई मजहब ऐसा नजर नहीं आता है जिसने अपने यहां आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो। ये इस्लाम है जो रिसालत का सही मफहूम बताता है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह थे, न अल्लाह के बेटे थे, न अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक थे। अल्लाह ने अपने बंदों में से नबुव्वत के लिए उनको चुन लिया है, उनको अपना पैगंबर बना लिया है। अल्लाह का कि नजरे करम इतनी मखलूकात में फिर मोहम्मद अरबी के ऊपर पड़ी और उसी के पास जिब्राइल अमीन को भेज कर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत नाजिल करके उस पर नबुव्वत की मोहर लगा दी है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है नबी बना देता है। फिर इस अकीदे की बुनियाद पर कि लोग कहीं अपने अपने लोगों को भगवान का दर्जा दे बैठे, कहीं बाद में आने वाले लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, अल्लाह का दर्जा न दे बैठे, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम की जबान से ये कहलवा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, डंके की चोट पर कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आप ये ऐलान कर दीजिए कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए